میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے شفائے در کو چوتھا سورت دا نام سورہ حشر، سورت دا رکوع پہلا۔ اللہ 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 والو گزشتہ اور گزشتہ تو پیوستہ میں تواڈے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والسلام مبارک کا تذکرہ کیتا سی۔ ہجرت اسلام دے اندر ایک نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، بلکہ جس وقت دار الکفر کے اندر مسلمان دا اسلام اور مومن دا ایمان خطرے وچ پہ جائے تو اس وقت مسلمان دے اتے ہجرت کا کرنا ایک اہم فریضہ ہو جاتا ہے۔ کاروبار نو چھڈنا، اپنے سیم و زر نو چھڈنا، زن و فرزند نو چھڈنا، وطن معلوف نو چھڈنا، یہ بڑا طبیعت کے ساتھ ہے اور مشکل ہے، لیکن جنہ لوکاں دا تعلق باغ بغیچے نالوں، زن و فرزند نالوں، گھر بار نالوں، کوٹھیاں تے بنگلے تے باغیچیاں نالوں، برادری تے اقارب نالوں اللہ او دے پیغمبر اور رب دے دین نال زیادہ ہو جاندہ ہے۔ وہ اس موقع اٹھے پھر انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں کرتے اور انہاں دی قدر نو اپنی خاطر تے دل چ نہیں لے آندے۔ میرے مولا نے ایک صفت اور علامت ایمان والیاں دی بیان فرمائی ہے کہ جدے وچ اے وصف نہیں، جدے چ خوبی نہیں، انہوں ایمان تو کوڑا گردانے۔ اگر قرآن سنو
تے جا کے بیٹھیا کرو اور بے نصیب نو جگانا میرے سامنے ہوش نہ بیٹھو دیکھنا ذرا قرآن کدھر اشارے فرما رہا ہے مولا فرماتے نے سپارہ دسو آواز آ رہی ہے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم تو آواز آئی ہے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم تسی اعلان فرما دیو ان کان آباؤکم وابناؤکم اگر تواڈے باپ بیٹے و اخوانکم تواڈے برا تے تواڈیاں بہناں و ازواجکم تواڈے خاوند تے تواڈیاں عورتاں و عشیرتکم تواڈی برادری و اموال اقترفتم اور تواڈا مال جنوں تسی کما کے رکھیا وتجارت تخشون کسادا اور سوداگری جدے نقصان تو تسی ڈر دیو ومساغن ترضونا تواڈے مکان تواڈیاں حویلیاں تواڈیاں بلڈنگاں تواڈے بنگلے تواڈے محل احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر ساریاں چیزاں تواڈے نزدیک اللہ نالوں او دے پیغمبر علیہ السلام نالوں تے رب دے رستے وچ جہاد نالوں زیادہ تانوں محبوب نے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ اور دنیا دے لوگوں ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو اگر تواڈے باپ بیٹے زنو فرزند خیش و اقارب باغ بغیچے مکان محل ساریاں چیزاں اللہ جو دے پیغمبر تو تانوں زیادہ پیاریاں نے زیادہ محبوب نے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ پھر اس چیز کا انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تواڈے اوتے آنی والا ہے مولا فرماندے نے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین پتہ یہ لگا کہ اسلام دے اندر اس موقع تے جان مال دی زن و فرزند دی قربانی دینا فرض ہو جاتا ہے امام الانبیاء امام الحرمین خواجہ بدر و حنین امام القبلتین سید الثقلین جد الحسن والحسین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے ہی نظریے کے تحت
مکے نو چھڈیا تے مدینہ منورہ وچ جا کے جلوہ افروز ایمان خطرے پہ گیا، اسلام نو خدشہ ہر راہ انہیں بند کر دیتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کتے بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا جا رہا ہے، کتے کسے دی لت نو رسی بن کے مکے کے بازار کسیٹیا جا رہا ہے، اور جناب کتے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نو کولیا تے لٹایا جا رہا ہے۔ کتے کچھ ہے، کتے کچھ ہے، بلکہ اخیر یہ ہو گئی کہ اج نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل کر دین دا منصوبہ پاس ہو گیا دارالندوہ، اور فیصلہ ہو گیا کہ وقت پا کے رات نو محمد نو قتل کر دیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وقت آن تو پہلے ہی نبی پاک علیہ السلام نے عام اجازت دے دیتی ہے کہ جیڑا ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ کئی لوگ تے پہلے حبشے نو ہجرت کر کے چلے گئے، جڑے لوگ حبشے نو ہجرت کر کے گئے مینوں یاد آیا انہاں دے وچ نبی پاک علیہ السلام دی ایک سگی بیٹی سی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی، اور انہاں دے خامد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میاں بیوی ہجرت کر کے مکے والیاں دے مظالم تو تنگ آ کے حبشے چلے گئے، اور بھی بہت سارے صحابہ تے کچھ لوگ ہن مدینے جا رہے ہیں، مدینے دے وچ اسلام دی شمع روشن ہو چکی، اور جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ تو گھر گھر اسلام دی شمع روشن ہو چکی ہے۔ اوس تے خزرج دے دو قبیلے سن مدینے، اور دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تے مہاجر جا رہے ہیں ہجرت کر کے۔ اللہ اللہ یہ ویکھیا جے کنا اوکھا کام ہے، قدر انہاں لوکاں نوں جے سار پوچھنی تے نا ہجرت دی کہ کنی مشکل ہے، طبیعتاں تے کنے شاق گزردا ہے، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا مینوں تینوں کی پتا ہے، انہاں لوکاں کو پوچھ لے جڑے ہندوستان وچوں اپنیاں بیٹیاں کٹوا کے آئے، اپنے بیٹیاں نو نیزیاں دیاں انیاں تے چڑھا کے آئے، ارے آگ تے خون دا سمندر عبور کر کے آئے، جائیداداں اپنیاں کاروبار اپنے لٹوا کے آئے، عصمتاں اپنیاں لٹوا کے آئے، اور بہت سارے ایسے نے کہ جنہ دیاں بہو بیٹیاں اج تک بھی کفار دے لڑ گئے۔ یہ معمولی گل نہیں، پر جتھے اسلام کی محبت ہوئے، اللہ کی توحید معجزل ہوئے، پیغمبر رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سینے دے وچ جاگزین ہوئے، اتنے سب کچھ چھٹ سکتا ہے، لیکن رسالت کا دامن نہیں چھٹ سکتا، توحید کا دامن نہیں چھٹ سکتا۔ اج گلاں بنانیاں سوکھیاں نے، کئی لوگ گھر بیٹھے ہی پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے نے، اسی پاکستان بنایا، اسی پاکستان بنایا، اسی پاکستان کے ٹھیکیدار ہاں، اور کی پتا تینوں ظالما کہ جتھے پاکستان بنان واسطے میاں بریلویاں نے قربانیاں دتیاں، ٹھیک شیعہ نے قربانیاں دتیاں، میاں جتھے اوتھے جٹ برادری نے قربانیاں دتیاں، پاکستان بنان واسطے
دیتیاں اتنے جلایا موٹیاں قربانیاں دیتیاں وہ کیڑی برادری ہے اور کیڑا طبقہ ہے کیڑا مسلک ہے کہ جس نے پاکستان کے قیام واسطے اور نظریہ پاکستان واسطے قربانی دی اج پوسٹر شائع کیتے جا رہے ہیں کہ جناب جمعیت اہل حدیث جماعت اسلامی دا کوئی حصہ نہیں اور مفتی محمود گروپ دا پاکستان بنانا کوئی حصہ نہیں تانوں کی پتا ہے تو حجرے چ بہ کے سمجھنا ہے حجرے چ بہ کے سمجھنا کہ میں پوری دنیا دی تاریخ تو واقف ہے تینوں پاکستان دی تاریخ تو واقفیت نہیں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کہو رحمت اللہ منو کسی بات میں اختلاف کسی نہ ہو سکتا ہے مسلک کا اختلاف ہو سکتا ہے مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کی خدمات نہیں قیام پاکستان واسطے جاؤ تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کر کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے قربانیاں دیتیاں میاں جہاد کیتا بس مرتے کلندر میں اور میرے سید داؤد غزنی رحمت اللہ علیہ نے اور خدا دی قسم ایتے کرانا ہوئے تو ایتھے آنے دوستا ایک کرانا ہے کہ رب دی توحید واسطے نبی دی سنت واسطے ایک جگہ تو نہیں نکلے کئی جگہ تو نکلے جا جا کے غزنی دی تاریخ دی ورق گردانی کر کے دیکھ لے سید عبداللہ غزنوی کہو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے تیرا عبداللہ غزنوی لیٹیا دی قبر تے رحمت چھتا افغان حکومت کہندی ہے کہ عبداللہ ہاں جناب اے پتہ لگا تو آمین اچھی آنا نو جی قصور دے میرے عبداللہ غزنوی دا جرم دیکھ لو عبداللہ تو رفع یدین کرنا آمین کہنا فرمان لگے ہاں میں رفع یدین کرنا میں آمین کہتا کہنے لگے جے تو ایتھے رہنا غزنی دی اندر آمین نہیں کہہ سکتا رفع یدین نہیں کر سکتا تو جناب میرے سید عبداللہ نے کہا کہ میں وطن چھڑ سکنا کاروبار لٹا سکنا نبی کی سنت چھٹی نہیں جا سکتی پیغمبر کی حدیث تو انحراف نہیں ہو سکتا گلا بنانی اور سوکھیاں اشتہار چھپانے سوکھے پاکستان کا ماما بننا سوکھا لیکن قربانیاں دینیاں جنہوں لوگوں دیتیاں نے انہوں جا کے پوچھو کہ کی قربانیاں دیتیاں کس طرح قربانیاں دیتیاں میرے برادر میں پھر کہاں گا کہ جمعیت اہل حدیث کے بغیر جماعت اسلامی کے بغیر اور جمعیت علماء اسلام کے بغیر جیڑا اسلام پاکستان میں آئے گا وہ فراڈ ہوئے گا دھوکھا اسلام آ سکتا ہے تو انہاں جماعتوں کے اتحاد نہ آ سکتا ہے کوشش نہ آ سکتا قربانی دیتی صحابہ نے مینوں یاد آیا حضرت صہیب رضی اللہ عنہ جدو جان لگا نا مکیو تیرے غلام سن ایک کافر دے مکیو ترن لگے تے کافر آندا صہیب تو کدھر تر پیا فرمان لگے میں محمد کے پیچھے مدینے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آندا کملیا جدن آیا سے ہاتھوں خالی سے جیبوں خالی سے نہ سر تے کپڑا نہ تن نہ کپڑا نہ پیری جتی تے ہن تو ایتھے رہ رہا کہ ساڈی غلامی دے اندر مالدار ہو گیا اسی نہیں جانتے ہوں گے فرمان لگے جدوں آقا ہی اتوں تر گیا تے غلاماں نے رہ کے مکے کی کرنا نکلے جڑا انہاں دا آقا سی کافر جڑا وہ آندا صہیب اچھا جے تو جانا ہی جانا بس تے جنہ مال تو مکے چ حاصل کیتا وہ ساڈے حوالے کر دے
میں سیرت دی کتاب دی ورق گردانی کر رہا تھا، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ 1000 روپے دی جائیداد کافراں دے حوالے کردے نے تے آپ مدینے تے راہی ہو جاندے نے۔ انہاں دی زبان تے ضرور آیا ہونا یہ ترانہ پڑھتے جا رہے ہونے نے، فرماندے نے دامے چند داغم ایمان خریدم بحمد اللہ جبردہ خریدم۔ اللہ تیرا لگ شکر ہے کہ چند ٹگے پیسے میں بھیجتے نے، چند کوڈیاں چند پیسے میں کھوا لینے پر ایمان بچا لیا۔ صحابہ نے انج قربانیاں دتیاں، ہجرت مکے تو مدینے کی طرف کی تھی۔ اور مینوں یاد آیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی مکیوں ہجرت کر لگے۔ دیکھنا ذرا کیویں انہاں لوکاں نے مشکلات اٹھائیاں، کیویں مصائب جھیلے۔ اللہ اللہ جدوں مکیوں میاں بیوی نکل لگے نے، میرے وال ذرا دیکھنا 5-6 مہینے دا بیٹا مائی ام سلمہ دی گود وچ جدا نام ہے سلمہ۔ مکیوں میاں بیوی نکلتے نے، سواری تے سوار ہو گئے نے، اگے حضرت ابو سلمہ بیٹھے نے تے پیچھے اما جی ام سلمہ بیٹھیاں نے، گود وچ 5-6 مہینے دا بچہ ہے، مگروں کافر دوڑتے نے، انہاں دا تعاقب کرتے نے تے جا کے سواری دی نکیل پکڑ لیندے نے۔ ابو سلمہ تو کتھے چلے ہے، کہڑے پاسے دا تو رخ کیتا ہے؟ فرماندے نے میاں اسی بھی مدینے چلے ہاں، جدوں آقا ہی تر گیا تے غلاماں نے رہ کے کی کرنا؟ اور کہنے لگے ابو سلمہ تو جانا تے جا، تینوں اجازت جم جم جا، اے ام سلمہ ساڈی بیٹی ہے، ساڈی دھی ہے، تے جیڑا بچہ ہے جی گود وچ اے ساڈا نواسا ہے، نہ تو اپنے پتر نو لے جا سکنا تے نہ بیوی نو لے جا سکنا۔ انہاں لوگاں نوں پتہ جنہاں دے کولوں پتر آن لگیا بیٹیاں بیٹے ظالماں نے چھین لے کہ کتنا مشکل گزردا ہے، کبھی تے کنے شاہ گزردا ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کہنا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی بھی کھو کے لگے تے بچہ بھی کھو کے لگے۔ وہ مدینے چلے گئے، حضرت مائی ام سلمہ اور انہاں دا بیٹا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مکہ ہی رہندے نے، دن گزردے نے، راتاں گزردیاں نے، بلکہ اتھوں تک کہ مائی ام سلمہ نو کوئی قبیلہ لے گیا تے انہاں دے بیٹے نو چھن کے کوئی قبیلہ لے گیا، باپ مدینے تڑپدا پیا تے ماں مکے وچ کسے جگہ تڑپ دی ہے تے بیٹا کتے تڑپ رہا ہے۔ انجی گزرے دن، لیالی گزریا، لیل و نہار گزرے، صبح و مساء گزرے، پھر ایک وقت تو آیا کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے جدو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا مکے کہ جا زید اتوں جا کے میرے بچے لے، میریاں بچیاں لے آ، تے جا جا کے ایسا صدیقہ نو لے آ، جا جا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے بھی کچھ ایتھے بچے سن، صدیق اکبر دی بیٹی اسماء سن، انہاں دی بیوی ام رومان سن، اور ہور بھی کچھ جی سن۔ جدوں انہاں نو لیاون واسطے آدمی آئے ادو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وچھڑی بیوی اور جدا بچہ جڑا ہے وہ بھی مدینے پہنچے اور باپ دے گلے جا کے بچہ لگیا تے بیوی خاوند نو جا کے ملی اور ساری
ساریاں جدائیاں دے غم رب دور کر دیتے. میں دسنا یہ چاہتا سا کہ انہاں لوکاں نے اسلام واسطے مصائب اٹھائے, اسلام واسطے انہاں نے مشکلات اٹھائیاں, انہاں نے دین واسطے مظالم برداشت کیتے, اللہ دی توحید واسطے انہاں نے کٹھن تو کٹھن وادیاں جڑیاں نے وہ طے کیتیاں. سب کچھ جاندا تے جائے, دامنے رسالت ہاتھ وچوں نہ جائے, دامنے توحید نہ جائے. اور جناب اتوں تک میں تمہیں دسیا سی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی جنہ دا نام پہلے عبدالعزا سی اور جگاں دے پیر حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ذوالبجاتین پھر لقب رکھ دیتا. اور تمہیں بھول گیا ہونا, یاد رکھیا کرو سجنوں ساتھیوں, جدو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے دل وچ توحید دی شمع روشن ہو گئی, جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی عقیدت دا چراغ روشن ہو گیا تے پردے میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. باپ انہاں دا فوت ہو گیا, نہ انہاں دا عبدالعزا, تے چاچے نے پالیا, چاچے نے انہاں نو پڑھایا پالیا, انہیں تربیتاں کیتیاں. چاچا آندا ہے اوے عبدالعزا تو محمد دا کلمہ پڑھنا, خبردار اگر محمد کا کلمہ نہ چھڈے گا میں تینوں تعذیب وچ مبتلا کراں گا, تینوں سختیاں دا برداشت کرنا پائے گا, تینوں مظالم دا سامنا کرنا پائے گا. اے چاچا ماردا کٹدا, پر حضرت عبداللہ ہاں اے جنہ دا نام عبدالعزا پہلا اے پڑھدے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. پھر تیاری کر لیندے نے مدینے جان دی کہ جگاں دے پیر مدینے تر گئے نے, میں ایتھے رہ کے کی کرنا ہے. جدوں گھروں نکل لگدے نے تے چاچا کہندا ہے او عبدالعزا جے تو محمد دے پیچھے مدینے جانا ہی جانا ہے, تن دے کپڑے لا دے, پیر دی جُتی لا دے, لگوں پجامہ اتار دے, گلوں قمیض اتار دے, سر تو ٹوپی اتار دے. جے تو محمد دے پیچھے جانا تے تینوں کوئی حق نہیں پہنچدا کہ میرے گھر دے کپڑے بھی نال. انہاں لوکاں نے جنت دے سرٹیفکیٹ ایویں نہیں سن لے, رب دیا رضامندیاں دیا تو ایویں نہیں حاصل ہو رہی. مینوں یاد آیا چاچے ظالم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دے تن دے کپڑے سارے اتار لے. بھائی کہدے واسطے اتارے؟ کوئی چوری کیتی ہے, کوئی ڈاکہ ماریا ہے, کسی دا چگا لٹیا؟ نہیں نہیں نہیں, جرم میرے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ننگا جس وقت جسم ہو گیا تے شرم دے مارے آن کے تے ماں دے بوئے تے ڈگ پیندے نے, ماں زندہ آندے نے میری اماں یہ ٹھیک ہے میں تیرے نزدیک بے دین ہو گیا کچھ بھی ہے پر میں تیرا بیٹا, تو میری ماں ہے. چاچا پھر بھی چاچا ہے, باپ ہوندا تے خورے سزا نہ دیندا. میری ماں میں مدینے والی سرکار دے بغیر نہیں رہ سکدا. چاچے نے کپڑے لا لینے تے اما مینوں گھر وچوں کوئی چادر دے دے, میں اپنی شرمگاہ ٹک کے تے مدینے پہنچ سکاں. میں اپنا ننگ ٹک لواں, مدینے جان جوگا ہو جاواں. ماں نو پھر بھی کچھ ترس آیا. حدیث پاک اندر موجود ہے ایک کمبل پاٹا جا گھر پیا سی, وہ اپنے بیٹے نو دیندی ہے, آندی ہے بیٹا جا جانا ہی تے چلا جا. چاچے نو پتہ لگ گیا تو میں کمبل بھی کھول لینا.
حدیث اندر موجود ہے آفتاب نبوت دا پروانہ کمبل دے دو ٹکڑے کرتا ہے. بولو کمبل دے دو ٹکڑے کرتا ہے. ایک ٹکڑا اوپر لے لیندا ہے, ایک ٹکڑا کمر نہ پڑ لیندا ہے. یہ دو ٹکڑے بن گئے. زل بجا دین دا مان ہے دو ٹکڑیاں والا. بجا دے عربی وچ کمبل نو دو ٹکڑے ایک گل لیا, ایک لت بن کے تے مکیو تر پیندا ہے. مکیو منزل تا منزل سفر طے کردا, مدینے پہنچدا, 8-10 دناں دا راہ طے کردا, پیدل جا رہا ہے. جدوں مدینہ منورہ چ پہنچیا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے تے مدینے سردی بڑی ہے. مسجد نبی چ جا کے ایک کونے چ لگ کے بہ رہا ہے, کمب دے پیا, فکر دے پیا, اور سردی اینی ہے کہ حضرت عبداللہ ذوالفضائل رضی اللہ تعالی عنہ سردی کی وجہ نہ مسجد نبی کی ایک کوٹے میں بیٹھ کے اونچی اونچی کمرے میں جگہ کے پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیاں کادے واسطے اٹھائیاں, اللہ کے دین واسطے اٹھائیاں. رب ایویں نہیں چرچے کر رہا. سنو قرآن آواز آتی ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. نہیں اجے میں تمہوں پھر قرآن کا ایک ہور مقامی پیش کر دے کتنے آواز آؤ یہ سپارا 28 ہے تے ہن میں جڑا پڑھ لگا ہے سپارا 26 ہے. اور اساں تو آواز آؤں قرآن کردے دل نہ سنیا کرو, تے دل کی نگری منور ہو جائے, بنجر زمین سیراب تے شاداب ہو جا. الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. اجے بھی نہیں سمجھے اور میں سمجھاوا یہ تے سپارا 26 ہے تے میاں جڑا میں ہن پیش کر لگا وا یہ سپارا 11 عرش تو آواز آ رہی ہے. مولا کریم فرماندے نے پہ تو پہلی سن لو عرشاں تو آواز آتی ہے اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اجے بھی نہیں اور میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پیش کر دے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور پتہ لگے کہ جگاں دے پیر نے اور جگاں دے پیر علیہ السلام دے صحابہ نے ایمان واسطے رب دے دین واسطے اللہ دی توحید واسطے صحابہ نے خدا واسطے او دے مصطفیٰ
سونیاں دتیاں نے. یہ سپارہ 10واں جے عرشاں تو آواز آندی ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. ترجمہ سن لو. عرشاں تو آواز آتی ہے والذین آمنوا وہاجروا. اور لوگ جنہ ایمان آندا ہجرتاں کیتیاں اللہ واسطے ہجرت کیتی رب دے دین واسطے کی. اور سنا ذرا ایک مسئلہ اور سمجھا جاؤ. ایک ہجرت اللہ دے دین واسطے ہویا کرتی ہے تے ایک ہجرت دنیا دے اموال دے اکتساب واسطے ہویا کرتی. میں اج مشکات کا مطالعہ کر رہا تھا. مشکات شریف میرے ہاتھ میں یہ پہلا باب کتاب الایمان. مہاجروں آپ ذرا اپنے گریبانہ چاکو تے فیصلہ کرو. پتہ لگ جائے گا فیصلہ تے تواڈے کردار نے کر دیتا ہے اور فیصلہ تے تواڈیاں کرتوتاں نے کر دیتا ہے کہ تسی پاکستان دے وچوں رب دے دین واسطے آئے سو کہ مکان سنبھن آئے سو, دکاناں سنبھن آئے سو, ٹیوبل سنبھن آئے سو, مربے سنبھن آئے سو. یہ تواڈے تے فیصلہ تساں کر دیتا ہے جنہ کرنا سی کر دیتا ہے. جگاں دے پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھن والا پوچھدا ہے سونیا مہاجر دی تعریف کی ہے. ہن آپ فرماندے نے سنو والمہاجر من حاجر الخطایا والذنوب. اللہ جتھے میرے پیغمبر اللہ جتھے تیرے نبی لیٹے نے انہاں دے روضے تے کروڑا رحمتاں نازل. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مہاجر او ہوندا من حاجر الخطایا والذنوب. ہجرت دا ثواب انہوں ملنا ہے, گھر بار لٹان دا ثواب انہوں ملنا ہے, وطن و بے وطن ہون دا ثواب انہوں ملنا ہے. من حاجر الخطایا والذنوب. صحیح معنی مہاجر ترجمہ ہن سننا. صحیح معنی مہاجر رب دے کاغذاں وچ ہوئے من حاجر الخطایا والذنوب. جویں اپنا گھر بار چھڈ کے آ گیا ایویں گناہاں نوں بھی ہمیشہ واسطے چھڈ دے. جڑا گناہاں دی زندگی نہیں چھڈدا وہ وطن چھڈدا تے کروڑ دفعہ چھڈے رب دے دربار وچ او دی ہجرت دا کوئی مل نہیں, کوئی قدر نہیں. جے پاکستان وچ آ کے گھر بار لٹا کے تھے ڈاکے مارنے سن, چوریاں کرنیاں سن, چگے بننے سن, رشوتاں کھانیاں سن, لوکاں دیاں زمیناں غصب کرنیاں سن, لوکاں دے مکاناں تے نجائز قبضے کرنے سن, حرام دی روزی کھانی سی, نماز نہیں سی پڑھنی, مسیتیں نہیں سی ورنا. اور جا لاکھ بڑا ہجرت کریا رب دے کاغذاں چ تیری ہجرت دا کوئی مول نہیں, کوئی قدر تے قیمت. اینا لوکاں نے ہجرتاں کیتیاں نے ہجرت دا حق ادا کر دیتا, تقاضے پورے کر دیتے ہیں. اللہ اللہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے ساتھی بات اتنے چھٹی سی پچھلے جمعے چلتے چلتے کتنے پہنچ گئے جتھے اج مسجد قباء ہے. اللہ انہاں پروانیاں نو مسجد قباء دی زیارت نصیب. میں 2 دفعہ جدو حج نو گیا تے دل وچ تڑپ ہوئی مدینے جا کے اللہ
صبح چھیتی لے آیا کر، تیرے پیغمبر دی پہلی مسجد قباء دی زیارت نصیب ہو۔ اور جگاں دے پیر رات کچھ نال بندے ملے نے، ایک صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عامر بن فہیرہ، ایک عبداللہ بن عریقت نے، اور ایک میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے، کہ 70 کو بندے راہ تو نال مسلمان ہو کے تر پے۔ ایک قافلہ اتنے آیا، مدینے والوں چاہ چڑھ گئے نے، قسمت نے نا اپنیا، دیکھو ذرا اپنے اپنے نصیب نے، مدینے والوں کی قسمت جاگ پئی ہے تے اگے مکے والوں کی سو گئی۔ ذرا دیکھنا فرق کن مدینے دے تے مکے دے حالات کنے مختلف نے۔ مکے وچ کی سی تے مدینے چ کی؟ مکے وچ تے اج پروگرام بنیا کہ محمد نو قتل کر دیو، معاذ اللہ۔ تے جدوں میرے آقا مدینے پہنچدے نے تے مدینے دے بچے بچیاں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے میرے نبی دے راہ پہ ویندے نے، جگہ آرام تک دینے پہ اپنی پلکاں بچھا رہے نے، اپنے سینے بچھا رہے نے، دل نثار کر رہے ہیں۔ ادھر کی حال ہے؟ مینو یاد آیا مولانا شمشان اللہ اس مرد خدا دی قبر نو ٹھنڈے اور میرے وقت تک نا جدو ہجرت کی راتی میرے آقا نکلے نا مکے چو تے خدا دی قسم بیت اللہ نو ویکھ ویکھ کے رو رہے نے زارو کتاب تے نالے دشمنوں دا خطرہ ہے، دشمنوں دا خطرہ پہ دیر ہو گئی تے پتہ نہ لگ جائے تے مولا فرماندے نے وقت ہجرت دی ڈٹھا نبی حقانی نے لے او رب دیا کرا ساڈے کوچ چلانے نے ایتھے زنانیاں تے بال ایانے نے پر کافراں دے کفر پیتی رت شریر دی چوک وسم دی دتی اے جگاں دے پیر دی چوک وسم دی دتی تے مڑ مڑ پے ویکھن نالے بیت اللہ نو ویندے نے تے نالے ترے جا رہے نے مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ڈھیریاں کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسم دی دتی جگاں دے پیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بیت اللہ چاہندا سی دل تھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی وسم دی دتی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جان چھپا کے نکل رہے ہیں اللہ اللہ پر جڑے مدینے چ جا رہے ہیں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہنا وہ اپنی اکھاں پہ بچھاندے نے فرش راہ بنے ہوئے نے اور نکے نکے بچے مکاناں دیا چھتاں تے چڑھے نے ننیاں منیاں بچیاں اپنے مکاناں دیا چھتاں تے چڑھیاں نے تے آندیاں نے تالال بدرو علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا ماتا للہ دائی لعنو جواری من بنی نجاری یا حبذا محمد
من جاری ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی او مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھیاں نے آدیاں نے اللہ تیرا لکھ شکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج مکے نو چھڈ کے ساڈے گوانڈی بن گئے نے اور سوالیا ساڈیاں قسمتاں چال پئیاں ساڈے بھاگ ہرے ہو گئے نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام ایتھے جا کے اتر پیندے نے اور سب تو پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیڑا قبا وچ کم کیتا اور رب دے گھر نو تعمیر کیتا کی کیتا مسجد نو تعمیر کیتا کاموں کی والا اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز کرے تواڈے کاروباراں چ برکت فرمائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اللہ دے گھرانا تسی پیار کر دیو اور اس مسجد دی آبادی چ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا جے تے لیندے ہو میرا ایک دعویٰ ہے کہ اللہ دے اگر تہاڈی یہ نیکی قبول ہو گئی تو تہاڈی نجات واسطے کر سب تو پہلا کم میرے آقا نے اتنے جا کے کیتا ہے کہ مسجد بنائی ہے بولو کی کیتا ہے پتا یہ بھی لگا کہ اسلام کے اندر مسجد کی بڑی اہمیت ہے مسجد دی اور اسلام دی عدالت مسجد ہے اسلام دی عدالت مسجد ہے اسلام دی جیل مسجد ہے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جن فیصلے صادر ہوئے سن وہ مسجد وچوں ہوئے سن جن فیصلے صادر ہوندے سن وہ رب دے گھر وچوں صادر ہوندے سن اج وکری بات ہے کہ یار لوگوں کے دلوں چوں مسجد کا احترام ختم ہو گیا مسجد کی محبت کی عقیدت ختم ہو گئی یہ بد قسمتی دے نال پاکستان کے نظام دیا برکتاں نے کہ نظام یہ جہا سی انہیں تہاڈیاں سیرتاں مسخ کر دتیاں صورتاں مسخ کر دیتی مسجد تو ہٹا کے سینمے دی محبت دلاں چ پیدا کر دیتی شکلیاں دی پیدا کر دیتی کلباں دی کر دیتی اج میاں مسیتاں ویران نے سینمے آباد نے مسیتاں بے رونق نے کلب پر رونق نے یہ تو بھی کچھ ہے کچھ نظام کا قصور ہے نہ دس ریاسا جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پتھر چکتے ہیں تے مسجد قبا دی تعمیر کر رہے مسجد قبا حکومت سعودیہ نو اللہ تا دیر سعودی حکومت دے اتے مسلط رکھے اللہ اس سعودی خاندان نو سعودی عرب اتے تا دیر قائم رکھے خدا دی قسم ایڈی پیاری مسجد قبا بنا دیتی گئی ہے کہ ویکھ کے طبیعتاں خوش ہو جاتی اور میں جدو مسجد قبا وچ گیا حاجیاں نو پتہ ہے کروڑاں روپے دے قالین وہ بچھے نے کروڑاں روپے ایڈے ایڈے قیمتی قالین نے کہ اسی تصور نہیں کر سکتے یہ مسجد بنائی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 14 دن قیام اتنے کیتا بولو کنے دن 14 دن اتوں اگے ترتے نے مدینہ اتوں 2 میل ہے کنے میل ہے 2 میل اگے ہوں جانا جدو اتوں ترے نے تو راج بنو سالم کا قبیلہ آتا اتے جمعے کا ٹائم ہو جاتا تو میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے سب تو پہلی جمعے دی نماز پڑھائی ہے جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا کہ بنو سالم قبیلے فرمایا کئی لوگ آ جاندے نے کئیاں دے مسلک وچ یہ جناب پنڈاں وچ جمعہ نہیں ہوندا پنڈاں کیوں جی پنڈاں وچ سارے بے ایمان ہی ہوندے نے عرشاں والے نے تے فرمایا ایتھے پنڈاں شہراں دی تقسیم کوئی نہیں پنڈاں شہراں دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ مسئلہ کی ہے فرمایا مسئلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ
آدمی یوم الجمعہ فصاعلا ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کیوں جی پنڈا شہروں کی تقسیم کوئی اسلام ہے؟ فقہ ہے کہ پنڈا جمعہ نہ پڑھیا جائے. کیوں مسلمان کوئی نہیں پنڈا؟ عرصہ تو آواز آتی ہے وہ جتنے بھی ایمان والے نے اتنے جمعہ فرض ہے. سب تو پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جمعہ اتنے جا کے پڑھایا وہ تو میرے پیغمبر دے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں کی تعداد 100 سی. کنی سی؟ پتہ لگا جمعہ پنڈا چ ہو سکتا، جمعہ ہو سکتا. اللہ اللہ میں قربان جاواں مینوں یاد آئے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم نے. انہاں نوں پتہ لگدا کہ محمد کہو صلی اللہ، بڑا گج کے کہا کرو، تڑپنا کہا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکیوں ہجرت کر کے مدینے آ گیا تے میں پتہ تے لواں یہ کیڑا محمد ہے. یہ وہی ہے جڑا ساڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے، جدی پیش گوئی ساڈیاں کتاباں وچ تورات وچ انجیل وچ. عبداللہ بن سلام یہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن. حدیث پاک اندر موجود ہے جگاں دے پیر علیہ السلام بیٹھے نے تے مجمع ارد گرد جگاں دے پیر علیہ السلام ایک خطبہ فرماندے نے. وہ خطبہ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. فرماندے نے ایھا الناس افشوا السلام واعظموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. ایھا الناس مدینے جا کے قباء وچ جا کے یا بنو سالم دے قبیلے چ جا کے سب تو پہلا میرے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ فرمایا ایھا الناس او لوگو افشوا السلام. آپ سلام ایک دوجے نو بہتا کیا کرو. سلام نال محبت پیدا ہوندی ہے، نفرتاں ختم ہوندیاں نے، حسد ختم ہوندا ہے، کینہ سینے چوں نکل جاندا ہے. ایک دوجے نو سلام کیا کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام. وابیو ایک دوجے نو کھانا کھوایا کرو. مسلمانوں ایک دوجے دیاں دعوتاں کریا کرو، مہمان نوازیاں کریا کرو، او دین دے بھراواں دیاں دعوتاں کریا کرو. اطعموا الطعام وصلوا الارحام. صلہ رحمیاں کریا کرو. اور جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا وصلوا بالناس والناس نیام وصلوا باللیل والناس نیام. اور جدو لوگ سو جان تسی ادھی رات نو اٹھ کے رب اگے دعاواں کریا کرو، رب اگے سجدے کریا کرو، رب اگے رکوع کریا کرو، رب دیاں نمازاں پڑھیا کرو، رات نو جاگیا کرو. سب بیداری دی عادت پایا جے. جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جدے وچ ساریاں چیزاں آ گئیاں تدخلوا الجنۃ بسلام. اللہ دی جنت وچ سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی یہودیاں دے عالم نے یہ خطبہ سنتے نے. خطبہ کیا سی؟ پھلاں دا گلدستہ سی، موتیاں دی لڑی سی. تے نالے چہرہ ویندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا. ہن ذرا نوٹ کرنا حدیث پاک اندر موجود ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نو یہ خطبہ سنتے نے تے میرے آقا دا چہرہ تکدے نے تے اوتھے بیٹھے ہی پکار اٹھدے نے واللہ ما ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب. خدا دی قسم آ جڑا چہرہ یہ چہرہ کدی جھوٹے دا چہرہ نہیں ہو سکتا. محمد سچا ہے، بولو محمد سچا صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ لگا کہ میرے آقا دا چہرہ ہی رب نے ایسا بنا دیتا سی کئی لوگ چہرہ ویکھ کے ہی مسلمان ہو جاتے. میں آج ایک سیرت کی کتاب مطالعہ کر رہا تھا. ایک قافلہ مدینے آ کے اتریا. مدینے جانا انہیں اگا سی کتے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتے پھرتے قافلے وچ گئے کہ ایک اونٹ میرے پیغمبر نو بڑا پسند آ گیا. جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں دنیا دیاں تین چیزاں بڑیاں پسند نے. کنیاں چیزاں؟ فرمایا ایک تے مینوں خوشبو بڑی پسند ہے, ایک سواری بڑی پسند ہے, تے ایک نماز بڑی پسند ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ. سواری پسند آ گئی. ذرا میرے وال دیکھنا, سواری دا سودا ہو گیا, اونٹ دا سودا ہو گیا, پیسے طے ہو گئے. تو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میاں اونٹ میں لے چلیا تے گھروں جا کے میں رقم لیا کے تے تانوں دے دیواں گا. ناری تے مدینہ وہ اونٹ دا مالک آندا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تینوں جاندا نہیں, میں تینوں پہچاندا نہیں, پہلو پیسے رکھ تے پھر اونٹ کھولی. پہلو پیسے رکھ تے پھر گل وہی بھی کھڑی سی, پہلو پیسے رکھ تے پھر اونٹ. ایمان میرا تازہ ہویا جدو میں اج واقعہ پڑھیا. اس کافرے دے وچ ایک عورت سی, ایک مائی سی, وہ اپنے کافلے والے اس آدمی نو آندی ہے وے ویرا آدمی کبھی دھوکھا نہیں کرے گا, یہ آدمی کبھی قدر نہیں کرے گا, دھوکھا نہیں کرے گا. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ہی خدا نے معجزہ بنا دیتا. اور تانوں یاد ہے 12 سال دی عمر ہے جدو میرے آقا علیہ السلام اپنے چاچے ابو طالب دے نال شام دے علاقے نو گئے نے, تجارت دے سفر تے گئے نے. بسرا شہر وچ جا کے ڈیرا ڈالیا ہے. اتوں دا ایک راہب سی جدا نام ہے بحیرہ, جدا نام ہے بحیرہ. وہ آندا آن کے کافرے والیاں نو تکدا, کافرے والیاں نو ویندا. تے 12 سال دا بچہ جدوں راہب ویندا آن کے پوچھدا ہے بچے دا نام کی ہے؟ سردار ابو طالب فرماندے نے اے دا نام محمد ہے, اے دا نام محمد ہے. سردار ابو طالب جی دسو اس بچے دا باپ کیڑا ہے؟ سردار صاحب فرماندے نے دا باپ میں ہاں. وہ اپنی کتاب کھولدا ہے, وہ اپنی کتاب کھولدا ہے تے کتاب پڑھ کے آندا ہے اے ابو طالب جی میری کتاب آندی ہے کہ دا باپ فوت ہو گیا. میری کتاب دستی ہے, میرا علم دستا ہے کہ جدا نام محمد ہے دا باپ فوت ہو گیا. دعوت کردا ہے, سیرت دیا کتاباں چ لکھیا ہے اے راہب دعوت سارے قافلے بھی کردا ہے, سارا قافلہ چلیا جاندا. میرے وال دیکھنا اپنے مکان دے سین چ دعوت کردا ہے, اگے تھالیاں پلیٹاں ٹکا دیندا ہے تے ایک درخت سائے والا, سارے بندے سارے مہمان وہ تھلے پہ جاندے نے. تے اے راہب جن نے مہمان نوازی کی ہے, جن نے دعوت دیتی ہے, یہ تکدا کہ اس قافلے والیاں دے وچ او محمد نہیں آیا. انہاں چوں بچہ 12 سال والا 12 سالہ بچہ نہیں آیا. پوچھ رہا وہ بچہ کتنے ہے؟ سردار ابو طالب فرماندے نے بچہ اسی سامان کول بٹھائے ہاں, اسی بچے نو اونٹاں کول بٹھائے ہاں, اسی کھانا کھائیے تے تیرے واسطے لے آواں گے. او راہب آندا اے قافلے والےو میں تے کھانا تد شروع کرن دی اجازت دیواں گا جے بچہ وچ شامل ہوے گا. سیرت دیا کتاباں چ لکھیا میرے آقا علیہ السلام 12 سال دی عمر آئے تے سائے تھلے جگہ کوئی نہیں, درخت دے سائے تھلے
جگہ کوئی نہیں، دھوپ وچ بہن واسطے جگہ سی، آمنہ دا لال یتیم اتنے بہ گیا، آمنہ دا لال ترے یتیم دھوپے ہی بہ گیا۔ سیرت دیا کتاباں چ لکھا ہے کہ درخت دا سایہ جڑا پھر کے میرے نبی دے سر تے چلا گیا، چہرہ ہی ایسا بنا دیتا ہے۔ رب یسو یستسقل غمام بوجہی شمال الیتاما عصمت للارامل اللہ اللہ۔ تو میں دس رہا سا آپ نے اتنے جمعے دا خطبہ دیتا، اتوں آپ کی سواری مدینے وال بڑی، لوگ جوم رہے نے، مدینے دے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مدینے دے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور حفیظ جلندری اللہ دی قبر نو ٹھنڈیا کر دے، وہ آندا عجیب منظر سی، میں اگے بھی غالباً پیش کیتا ہے، فرماندے نے زباں پر تالا البدر علینا کی صدائیں تھیں، زباں پر تالا البدر علینا کی صدائیں تھیں، زباں پر تالا البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں ماتا للہ دائی کی دعائیں تھیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھیں، مدینے دیا نکیاں نکیاں بچیاں انج کر کے ماگا مار دیا نے، اپنے چھتاں سے چڑیاں نے، مکاناں سے چڑیاں نے، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور فرماندے نے جگاں دے پیر حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام دی سواری مدینہ منورہ دیا گلیاں چ داخل ہو جاتی ہے، تے جڑیاں بچیاں کی نجات